السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے اور شاید آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوا ہو کہ سوتے وقت ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے اوپر کوئی بھاری چیز آ کر بیٹھ گئی ہو اور ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم بول نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے، ہمارے مسلز پہ کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور ہماری پوری باڈی ٹیمپرری طور پہ پیرالائزڈ ہو جاتی ہے۔ اسے سلیپ پیرالائسس کہتے ہیں۔ دیکھیے سلیپ پیرالائسس یعنی الجسوم ریفر ٹو کابوس۔ دیکھیے جنات کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو مختلف طریقوں سے ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہم پر اٹیک کرتے ہیں، اور جو کابوس ہے وہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ آپ اسے ایک ڈراؤنا خواب کہہ لیں یا ایک ڈراؤنی شکل والا جن کہہ لیں جو کہ انسان کے ساتھ شرارت کرتا ہے اور اس پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس پر بوجھ ڈالتا ہے۔ یعنی جنات ہم پر اٹیک کرتے ہیں اور یہ کوئی مت نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ دیکھیے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے تو سلیپ پیرالائسس میں آپ سوتی اور جاگتی حالت میں ہوتے ہو، مطلب آپ کی باڈی دو سٹیجز کے درمیان میں ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ تو جاگ رہا ہوتا ہے بٹ آپ کی باڈی سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو نیند میں جھٹکے سے لگتے ہیں، دباؤ پڑتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، آپ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتے اور نہ ہی کوئی الفاظ آپ اپنے زبان سے نکال سکتے ہیں۔ آپ کوشش بہت کرتے ہیں مگر کچھ بھی پاسبل نہیں ہو پاتا۔ اور دیکھیے جو بھی لوگ سلیپ پیرالائسس سے گزرے ہیں انہیں اچھی طرح تجربہ ہوگا کہ یہ کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے۔ اٹ میں بی کازڈ بائی فزیکل فیکٹرز اور اٹ میں بی کازڈ بائی دا جن۔ دیکھیے سلیپ پیرالائسس کو ہمیں دونوں طریقے سے سمجھنا ہوگا کہ کیا یہ روحانی مسائل کی وجہ سے ہے یا جسمانی مسائل یعنی فزیکل کازز کی وجہ سے، یعنی کوئی میڈیکل ریزن کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر جنات، جادو اور اسی طرح کے معاملات سے یہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کو ڈراؤنے خواب بھی آئیں گے اور اس کے بعد آپ کی باڈی پیرالائزڈ بھی ہوگی۔ اور دیکھیے بہت سی چیزیں جنات اور جادو کے اثرات کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوگی۔ کبھی کبھار شیاطین انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں اور نیند کی حالت میں انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور دیکھیے ضروری نہیں کہ ہر بار یہ جن جادو کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل ریزن ہو۔ دیکھیے بہت ساری وجوہات کی وجہ سے سلیپ پیرالائسس ہوتے ہیں، مطلب سلیپ ڈیپریویشن یعنی نیند کی کمی کی وجہ سے، یا کسی کا نیند کا پیٹرن صحیح نہیں ہوتا یعنی چینج ہوتا رہتا ہے، نائٹ ڈیوٹی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، اور دیکھیے اکثر سوتے وقت مختلف سوچیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دماغ پر ایک بوجھ سا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو نیند کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی انسومنیا، اور دیکھیے نارکولیپسی، اور اس کے علاوہ بایولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں، یعنی کوئی جسمانی بیماری یا کوئی باڈی میں پین ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ بے چین ہوتے ہو۔ اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی فوبیا، یا رات میں سوتے وقت آپ کو پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو سلیپ پیرالائسس ہوتا ہے۔ زیادہ تر بہت زیادہ دوائیاں یا کھانا کھانے کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس مسئلے کو ریکور کرنے کے لیے اپنے سونے کے پیٹرن کو چینج کریں، اپنی ڈائٹ کو صحیح کریں، اپنے اذکار کی پابندی کریں۔ دیکھیے اگر سچ میں آپ کے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تو پھر آپ سائیکیٹرسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں اور ساتھ کسی معالج علاج کرنے والے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود بھی اذکار کی پابندی کریں کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے کچھ آداب سکھائے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایک دم سیدھا سو جاتے ہیں، تو دیکھیے سیدھا نہ لیٹیں بلکہ سیدھی کروٹ پر سوئیں، جیسے کہ ہمیں حدیث میں سونے کا ایک پراپر طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور دیکھیے سنت طریقے سے سوئیں اور باوضو ہو کر سویا کریں اور دعائیں کر کے سویا کریں، جو اذکار ہے ان کی پابندی کیا کریں، اور سونے سے پہلے اسپیشلی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سویا کریں۔ یہ ہر چیز سے پروٹیکشن کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی، چاروں کل، یہ سب دم کر کے سویا کریں، اور خاص طور سے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی 3 مرتبہ اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیا کریں۔ دیکھیے سلیپ پیرالائسس یہ کچھ منٹوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنی باڈی کو تھوڑا ٹائم دینا ہوتا ہے، اسٹل رہنا ہوتا ہے، جس پوزیشن میں بھی آپ کی باڈی ہے اسے ویسے ہی رہنے دیں، ہلچل کرنے کی زیادہ کوشش نہ کریں، اور اگر آپ کی زبان تھوڑا کام کر رہی ہے تو فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں۔ اس طرح آپ کی باڈی اس سٹیج سے ریکور ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے اس مسئلے کو ریکور کرنے کے لیے آپ اپنے سونے کے پیٹرن کو بھی صحیح کریں۔ آپ کے سونے اور اٹھنے کا اتنا غلط وقت ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کو سلیپ پیرالائسس ہوتے ہیں۔
اور دیکھیے جن لوگوں کو بھی سلپ پیرالسس ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اسے اپنے سر پہ بہت زیادہ سوار نہ کریں بلکہ اسے اگنور کریں، ورنہ اگر آپ اس سچویشن کو سیریس لینا شروع کریں گے، گھبرانا شروع کر دیں گے تو یہ چیزیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور دیکھیے اسے جتنا ہو سکے اگنور کریں اور جتنا پاسبل ہو سکے اپنے صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.